بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری شادی اپنی ذات کی برادری میں ہی ہوئی تھی، لیکن وہ لوگ غیر تھے۔ شادی کے شروع کے مہینے تو سکون سے گزرے، لیکن اس کے بعد سے کچھ ایسے واقعات ہونے لگے کہ سکون میری زندگی میں نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ میرا شوہر صبح کام پر جاتے تو شام کو ہی گھر واپس آتے تھے۔ ایک اتوار کا دن ہوتا تھا جو ہم ساتھ سکون سے گزارتے تھے۔ اس میں بھی ہم زیادہ تر گھر ہی رہتے تھے، کیونکہ شوہر پورا ہفتہ تو تھک جاتے تھے، اس لیے میں ان کو چھٹی کے دن آرام کرنے دیتی تھی۔ شوہر کا رویہ مجھ سے بہت عزت اور احترام والا تھا۔ وہ بہت محبت کرنے والے تھے، اس لیے میں بھی ان کا خیال رکھتی۔ میں کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ میرے سسرال میں ہم دونوں کے علاوہ ساس اور ایک دیور رہتا تھا۔ سسر بھی شوہر کے ساتھ صبح کے گئے شام کو آتے۔ سسر کوئی نوکری نہیں کرتے تھے، اپنی زمینیں تھیں، وہ زمینوں پر جاتے تھے۔ اب میری ساس نے میرے ناک میں دم کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے نئے وہم لاحق ہونے لگے تھے۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، لیکن اب اچانک سے ساس کو مجھ پر اتنا پیار آنے لگا تھا کہ شوہر کے کام پر جانے کے بعد جب ہم دونوں گھر میں اکیلی رہ جاتی تو وہ مجھے باریک سے کپڑے لا کر دیتی اور کہتی کہ پہن لو۔ میں بھی ساس کو انکار نہ کرتی، کیونکہ شادی کے شروع میں ہی ساس سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ جب میں وہ باریک کپڑے پہن لیتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے نہ صرف کھانا بناتی تھی، بلکہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتی بھی تھی، جسے کھانے کے بعد میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب اٹھتی تو دیور کے کمرے میں ہوتی۔ پہل تو میں یہ سب ساس کی محبت سمجھتی تھی اور خوش ہو جاتی تھی کہ کتنی محبت کرنے والی ساس ملی ہے مجھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ سب مجھے بہت عجیب لگنے لگا تھا، کیونکہ جب ساس پانی گرا کر ہوش میں لاتی تو سر میں شدید درد رہتا، جسم حرکت کرنے سے بھی انکار کر دیتا تھا، اور ساس کو ان سب سے کوئی پریشانی ہی نہ تھی۔ وہ خود ہی گھر کے سارے کام ختم کر دیا کرتی تھی۔ میں تو ان کی تیزی پر دنگ رہ جاتی تھی اور سوچتی تھی دنیا میں اتنے اچھے لوگ واقعی موجود ہیں یا کچھ گڑبڑ ہے۔ آج بھی جیسے ہی شوہر کام کے لیے گھر سے نکلے، تھوڑی دیر بعد ہی ساس نے مجھے ایک خوبصورت سالون کا پرنٹڈ باریک سوٹ لا کر دے دیا اور کہا کہ جلدی سے پہن لوں۔ میرا دل تو نہ تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اس کے بعد ساس کھانا بنا کر لے آئی اور اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ اماں، آپ روز کھانا بناتی ہو، مجھے کام کرنے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے کھانا کھاتے ہوئے ساس سے پوچھا۔ ارے بہو، شادی کے شروع کے یہی دن تو ہیں، آزادی سے گزار لو، ساری زندگی تم نے کام ہی تو کرنے ہیں۔ ساس نے میری بات کا الگ ہی جواب دیا۔ میں نے اور کچھ نہ پوچھا۔ پانی پینے کے بعد اچانک ہی ہلکا سا چکر آیا اور میں اپنے ہاس کھو بیٹھی۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو ساس جگ ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے مجھ پر پانی پھینک کر مجھے اٹھایا تھا۔ میں تو حیرت سے ان کی طرف تکتی ہی رہ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ جاؤ کمرے میں اور جا کر جلدی سے نہا کر کپڑے بدل لو، اور مجھ سے کوئی سوال تک نہ کیا۔ میں حیران تھی اپنی ساس پر کہ وہ خاموش کیوں ہیں۔ وہ مجھے ایسے ہی حیرت میں چھوڑ کر خود باہر چلی گئی۔ میں ڈر رہی تھی کہیں وہ مجھ سے یہی نہ پوچھ لیں کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ وہ میرے ساتھ بالکل نارمل برتاؤ کر رہی تھی۔ ساس مجھے کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ اب جب بھی میں ان سے کام کا کہتی تو مجھے ڈانٹ دیتی تھی کہ تمہیں آرام اچھا نہیں لگ رہا، نئی نویلی دلہنیں 100 نہریں کرتی ہیں، ایک تم ہو، تمہیں کام کی پڑی رہتی ہے۔ میں چپ چاپ ان کی یہ ڈانٹ سن لیتی۔ میرے پاس کوئی جواب ہی نہ ہوتا کہ ان کو دے سکوں۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی کہ مجھے اتنے اچھے لوگ ملے تھے، وہ بھی پیار محبت کرنے والے، سبھی میرا بہت خیال رکھتے۔ شوہر سے لے کر گھر کے تمام افراد بہت اچھے تھے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ساس کہنے لگی اسے پوتا چاہیے۔ ابھی شادی کو 1 سال بھی نہ ہوا تھا کہ میری ساس کو بچہ چاہیے تھا۔ میں اور میرے شوہر ان کے اس مطالبے پر بہت حیران بھی ہوئے، اور شوہر نے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ یہ اللہ کی دین ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی نہ ہٹی۔ میرے شوہر مجھے تسلی دیتے کہ اماں کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گی، تم پریشان نہ ہو، ان کی کسی بات کا بھی برا مت ماننا، وہ ایسی ہی ہیں، خود ہی نارمل ہو جائیں گی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی، شادی کو سال نہیں ہوا تھا، بلکہ ابھی تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مہینے ہو گئے ہیں، کچھ ہی تو عرصہ ہوا تھا، اور اتنے کم عرصے میں بچے کی خواہش ظاہر کرنا واقعی عجیب بات تھی۔ شوہر ہمیشہ میری سائیڈ لیتا اور میں شوہر کی تسلی پر مسکرا دیتی تھی۔
جب شوہر میرے ساتھ تھا تو مجھے کس بات کا ڈر ہوتا بھلا، لیکن میں اپنے ساتھ ہونے والے اس بھیانک واقعے سے انجان تھی کہ میرے ساتھ اسی ہی گھر کی چھت کے نیچے کیا کیا گنونے کام سر انجام دیے جا رہے تھے۔ مجھے فی الحال کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی اندازہ تھا کہ جب ہوش آتا تو بس حالت عجیب ہوتی تھی اور مجھے سب عجیب عجیب لگتا تھا، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ جسم بھی ہلکا ہلکا سرخ محسوس ہوتا، خاص کر پیٹ والی جگہ، لیکن ان سب کے باوجود ساس کی توجہ اور فکر دیکھ میں خوش ہو جاتی تھی کہ میری ساس میرا کتنا خیال رکھتی ہے۔ کبھی سوچنے کی کوشش نہ کرتی تھی کہ ساس کی عجیب حرکتوں کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں ایسا کرتی ہے۔ کبھی کبھی ان کا اتنا لگاؤ اور پیار مجھے شک میں ڈال دیتا تھا، لیکن خود ہی اس خیال کو رد بھی کر دیتی تھی۔ بلا وجہ میں ان پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح بھی شوہر اور سسر کے جانے کے بعد میری ساس میرے لیے بہت باریک کپڑے لے آئی اور کہنے لگی کہ یہ تم جلدی سے پہن لو۔ میں نہ سمجھی سے ان کو دیکھتی تو کبھی ان کپڑوں کو میں اب ان سے اکتانے لگی تھی، کیونکہ یہ سب شادی کے 1 مہینے بعد ہی شروع ہو چکا تھا اور ابھی تک جاری تھا۔ مجھے وہ کپڑے پسند نہیں تھے جنہیں دیکھ کر ہی شرم سی محسوس ہوتی تھی۔ صرف ساس کی خاطر مجھے ایسا کرنا پڑتا تھا۔ کھانا جیسے ہی ختم ہوا تو پھر وہی مجھے بے تحاشا نیند آنے لگی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلا میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آنکھ کھلی تو ہمیشہ کی طرح ساس نے پانی گرا کر جگایا تھا، کیونکہ شوہر کے آنے کا وقت جو ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں آج بھی اپنے دیور کے کمرے میں تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی، میں نے اپنا حلیہ دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ اب مجھے پریشانی ہو رہی تھی، ساس سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پوچھ ہی لوں یہ سب کرنے کی وجہ کیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان سے کس طرح بات کروں۔ ساس نے سنجیدہ آواز میں کمرے میں جا کر نہانے کو کہا۔ میں شرمندہ سی ساس کے پیچھے گئی۔ انہوں نے مجھ پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کام کرنے لگی۔ میں نہا دھو کر آئی تو میرے شوہر اور سسر گھر آ چکے تھے۔ میری تو بولتی ہی بند تھی، خاموشی سے ساس کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیسے دیور کے کمرے میں گئی۔ مجھے کچھ یاد بھی نہیں آ رہا تھا، بس اتنا پتا تھا کھانے کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا شاید ساس کھانے میں کچھ ملاتی ہو، لیکن کیا؟ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اس کو کیا فائدہ ہونا تھا مجھے بے ہوش کرنے کے بعد؟ میں نے خود ہی اپنی فضول سوچوں کو نظر انداز کیا، لیکن اب میں ساس کی طرف سے بہت خوفزدہ بھی تھی کہ اب کوئی نہ کوئی فساد تو ضرور ہوگا۔ شاید وہ یہ سب شوہر کو بتا دے کہ میں دیور کے کمرے میں موجود ہوتی ہوں۔ آخر وہ کب تک یہ بات ان سے چھپا سکتی تھی؟ مجھے بس ساس پر شک تھا۔ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ سب ساس ہی کرتی ہے۔ وہ کیوں مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے کمرے میں بھیجنے لگی بھلا؟ لیکن جیسے میرے دل میں شک پیدا ہوا تھا، ہو سکتا تھا اس کے دل میں بھی میرے لیے شک پیدا ہو گیا ہو اور وہ میرے شوہر کو اپنی سوچ کے مطابق باتیں بتا دے۔ میں جو کچھ سوچ رہی تھی، جو وہم پال رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کھانا کھا کر سونے چلے گئے اور میری ساس بھی اپنے کمرے میں بند ہوگی۔ میں حیران و پریشان بیٹھی ساس کے رویے کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں نے برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں رکھے اور میں بھی چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز میری ساس کو کہیں جانا تھا، مجھے گھر کا خیال رکھنے کا کہا۔ میں خوش تھی، چلو آج جان چھوٹی، آج باریک کپڑے نہیں پہننے پڑیں گے۔ کام تو وہ صبح سویرے کر چکی تھی، اب کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر جا رہی تھی۔ کام تو کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں، سب کچھ تو ساس کر کے گئی تھی۔ میں فارغ بیٹھ کر کیا کرتی؟ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں اب سوچنے لگی ساس مجھے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کیوں نہیں دیتی؟ مجھے فارغ بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، اپنے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتی رہتی تھی، لیکن یہاں عجیب ہی اصول تھا۔ خیر سے وقت گزرا اور جب ساس گھر آئی تو مجھے پھر سے وہ باریک کپڑے پہننے کو کہنے لگی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی کہ آخر میری ساس ایسا کیوں کرتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ان کی بات ماننا بھی ضروری تھا۔ میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے بازار سے میرے لیے کچھ کھانے کو لایا تھا، اپنے ہاتھ سے کھلا بھی چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ مجھے پھر چکر سے آنے لگی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں دیور کے کمرے میں موجود تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، مجھے یہ سب عجیب سا لگنے لگا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے ساس کو دیکھا جو مجھے عجیب سی نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اب سچ میں کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا۔ اب عجیب سے وسوسے مجھے دہلا رہے تھے کہ کیا میری ساس میرے ساتھ کچھ غلط کر رہی تھی۔ مجھے ان سے اب ڈر ہی لگنے لگا تھا۔
جب بھی ایسا ہوتا میری ساس مجھ سے تو کچھ نہ کہتی، لیکن ان کی نظریں مجھے شرمندہ کر دیتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، اور بعض دفعہ مجھے ایسے لگتا کہ میری ساس ہی مجھ سے یہ سب کروا رہی ہے۔ میں مسلسل سوچوں میں گم رہنے لگی تھی، جس سے شوہر بھی تنگ آ چکا تھا۔ میرا دل کرتا کہ میں اپنے شوہر کو ساس کے بارے میں بتاؤں، لیکن پھر کچھ سوچ کر اپنے اس خیال کو جھٹک دیتی۔ مجھے ڈر تھا کہیں میرا گھر ہی خراب نہ ہو جائے، کیونکہ ماں اور بیوی کے معاملے میں جیت ہمیشہ ماں کی ہی ہوتی ہے، چاہے ماں صحیح ہو یا غلط۔ اس لیے چپ چاپ ساس کی بات مانتی رہتی تھی، لیکن اب میری برداشت جواب دینے لگی تھی۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، ایک خوف میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اب میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگی اور بچے کے لیے میرا علاج کرانے لگی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن پھر بھی میری ساس باز نہیں آتی تھی۔ ہر دفعہ ایک نئے ڈاکٹر کے پاس مجھے لے جایا جاتا اور مختلف ٹیسٹ کروائے جاتے، جن سے مجھے چڑ ہو چکی تھی۔ میری بیزاری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب میں ساس کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھ پر اتنا پیار جتاتی کہ میں خوش ہو جاتی، اور کبھی کبھی مجھ سے اتنی بیگانگی ظاہر کرتی کہ میں دنگ رہ جاتی۔ میں ان کے پل پل بدلتے رنگ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتی تھی۔ آخر میری ساس مجھ سے چاہتی کیا تھی؟ بس ایک بچہ؟ کیا وہ بچے کے لیے یہ سب کر رہی تھی؟ لیکن دیور کے گھر ہوتے ہوئے بھی مجھے باریک کپڑے پہنانا اور میرا بے ہوش ہو جانا، پھر جب ہوش میں آنا تو دیور کے کمرے میں ہونا، کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا پھر میری ساس کی سوچی سمجھی سازش تھی؟ کہیں میرا شوہر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم تو نہ تھا؟ شاید یہ وجہ ہو، اس لیے ساس مجھے چارے کی طرح دیور کے آگے ڈال دیتی ہو۔ لیکن وہ اتنی عمر رسیدہ تھی، وہ اس درجے تک کیسے گر سکتی تھی بھلا؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ جب میں شوہر سے ساس کی بچے کے علاج والی بات کا ذکر کرتی تو وہ مجھے ساس کی بات ماننے کو کہتے۔ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے مسائل ڈھنگ سے سن سکتے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا کہ میرے شوہر میں ہی کچھ کمی ہے، جو اس موضوع پر بات کرنے سے کتراتے تھے۔ کئی دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر خود کو ملامت کرتی ایسی سوچ پر اور توبہ کر لیتی۔ اب مجھے اپنے دیور میں کچھ تبدیلی دکھائی دینے لگی، جو پہلے مجھ سے بہت فری تھا، لیکن اب جیسے اسے چپ سی لگ گئی تھی، اور اب مجھ سے دور دور بھی رہا کرتا، جیسے مجھ سے چھپنا چاہ رہا ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ کیا واقعی میں جو کچھ سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے؟ ساس اور دیور کی حرکتیں تو یہی ظاہر کر رہی تھی۔ جب بھی اس سے کچھ پوچھنے لگتی، وہ میری باتوں کو نظر انداز کر کے گھر سے ہی چلا جاتا اور مجھے سوچوں میں مبتلا کر جاتا۔ بعض دفعہ مجھے ایسا لگتا کہ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا ہے، پھر اپنا وہم سمجھتی اور کسی سے ذکر نہ کرتی۔ اب ساس جو میرے ساتھ کر رہی تھی مجھے عجیب اور بہت برا لگ رہا تھا، اور پھر ایسا جب دوبارہ ہوا تو مجھے شک سا ہونے لگا کہ میری ساس مجھ سے غلطی کروا رہی ہے۔ مجھے ایسا لگتا کہ بچے کی خاطر وہ مجھے دیور کے پاس لے جاتی تھی، لیکن مجھے صرف شک تھا، جس کو سوچ کر ہی میرا پورا جسم لرز اٹھتا تھا۔ اگر یہ سب سچ ہوا تو آگے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اب سچ جاننا تھا کہ میری ساس ایسا کیوں کرتی ہے، مجھے وہ بےہودہ کپڑے پہننے کو کیوں کہتی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس بات کا میں شوہر سے بھی ذکر نہ کر سکتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دیں۔ اس ڈر کی وجہ سے میں یہ بات کسی سے بھی نہ کہہ پائی۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا اپنی امی کو جا کر سب بتا دوں، لیکن ہمت نہ کر پاتی تھی۔ اب مجھے ساس سے کراہیت محسوس ہوتی تھی، مجھے ان سے بہت خوف آتا تھا، مجھے اپنی عزت لٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مجھے اپنا آپ بہت گندا لگ رہا تھا۔ دیور کا مجھ سے نظریں چرانا مجھے ایسا سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ سب مجھے اب ہر حال میں اپنے شوہر کو بتانا تھا، بلکہ ساس اور دیور کا بھیانک چہرہ بھی ان کو دکھانا تھا، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں اب کچھ ایسا سوچ رہی تھی، کوئی ایسا منصوبہ جس سے میرے پاس ثبوت اکٹھے ہو جاتے تو میں ثبوتوں کے ساتھ شوہر کو سب بتاتی، تو شوہر کو بھی یقین کرنا پڑتا۔ لیکن ایک بات تو طے تھی کہ میری ساس میرے ساتھ بہت ہی غلط اور انسانیت سے گھرا ہوا کام کر رہی تھی، تبھی تو ایسے کپڑے پہنا کر بے ہوش کر دیتی تھی۔ اس لیے تو اس کے بعد میرے ساتھ جو بھی ہوتا مجھے خبر نہ رہتی۔ میں نے کل کے لیے منصوبہ بنا لیا تھا، اور اس پر عمل کرنا مجھے واقعی بہت مشکل بھی لگ رہا تھا۔ میں کافی شرم بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اگر سچ جاننا تھا تو یہ کرنا تو ضروری تھا۔ اس لیے میں معمول کے مطابق اس روز خاموش ہی رہی تھی۔
ذہن میں سوچوں کے انبار لگے ہوئے تھے کہ جو کرنے جا رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن میں اب پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اس لیے اپنے ہر خوف اور ڈر کو سائڈ پر رکھتے ہوئے میں بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ رات جلدی سونے کی وجہ سے صبح آنکھ بھی جلدی کھل گئی تھی۔ اب بس شوہر اور سسر کے کام پر جانے کا انتظار تھا۔ اللہ اللہ کر کے جب وہ لوگ گئے تو ساس اسی وقت میرے پاس آ گئی تھی اور مجھے وہ کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور خود کو ایک چادر میں اچھے سے لپیٹ لیا۔ ساس نے جب چادر کا پوچھا تو میں نے کہا ٹھنڈ لگ رہی ہے، کھانا کھانے کے بعد اتار دوں گی۔ پتہ نہیں ساس مطمئن ہوئی یا نہیں، لیکن وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے لیے کھانا لے آئی۔ اب وہ کھانا رکھ کر خود مجھے کھلانے ہی لگی تھی۔ فون بج اٹھا۔ ساس جلدی سے فون لے کر باہر چلی گئی۔ میں نے جلدی روٹی پر سالن ڈالا اور اسے ایک تھیلی میں ڈال کر اپنی الماری میں چھپا دیا۔ ساس جب آئی تو میں نوالا چبانے کی اداکاری کرنے لگی۔ ساس نے پانی کا گلاس دیکھا جو میں پہلے ہی خالی کر چکی تھی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ اس نے میرے ماتھے پر پیار کیا اور میں بھی ساس کو دل ہی دل میں دوگلی عورت کہتے منصوبے کے تحت بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ساس نے دیور کو آواز دی۔ میرا دیور اپنی ماں کی آواز سنتے ہی اندر آ گیا۔ کہنے لگا اماں یہ سب مت کر، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اگر ابا یا بھائی کو پتہ لگا تو ہماری ان کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی؟ تو یہ خود بھی کر اور مجھ سے بھی کروا رہی ہے۔ دیور کی باتوں سے میرا شک اور پختہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا میری ساس دیور کو مجبور کر کے یہ سب کرواتی تھی، لیکن ساس نے دیور کی بات سنتے اسے ڈپٹ دیا تھا۔ ساس اور دیور دونوں مجھے سہارے سے دیور کے کمرے تک لے گئے۔ اس کے بعد جو سچائی سامنے ہے اس سے تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس نوعیت پر تو سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا، ساس نے اشارے سے دیور کو کمرے سے باہر بھیجا اور خود اپنے بازوؤں کی آستین اوپر کرتے ایک بوتل لے کر میرے پاس آ گئی۔ اس کے بعد ساس نے چادر ہٹا کر میری قمیض اوپر کی اور اچھی خاصی مقدار میں میرے پیٹ پر تیل لگا کر اسے ملنے کے بعد میری ناف پوری تیل سے بھر کر اس میں 3 لونگ ڈال کر ایسے ہی چھوڑ دیا۔ 5 منٹ بعد ساس نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے وہ تیل ایک پیالی میں نکالا۔ ساتھ وہ روئی کا استعمال کر رہی تھی۔ میں چت لیٹی ساس کی ساری کارروائی دیکھ اور محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب کرنے کے پیچھے آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ بچے کے لیے کوئی عمل پھونک رہی تھی؟ تھوڑی دیر بعد میں نے ساس کو اپنا پیٹ صاف کرتے محسوس کیا تھا۔ ساس اتنے اچھے طریقے سے اپنا کام کر کے پیٹ صاف کر چکی تھی کہ مجھے یقین ہی نہ ہوا کہ اتنی صفائی سے کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ تبھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ جیسے ہی ساس وہ پیالہ لے کر گئی، میرا دیور کمرے میں آ کر سپرے کرنے لگا تاکہ اٹھنے کے بعد مجھے وہاں پر کوئی بھی خوشبو محسوس نہ ہو۔ میں اسی وقت اٹھ بیٹھی تھی۔ دیور کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا تھا۔ شاید اسے ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ ڈر کر بھاگنے لگا کہ میں نے اسے روک دیا اور اسے سچ بتانے کا کہا۔ وہ شرمندہ سا بیٹھا مجھے حقیقت بتانے لگا۔ دیور کا کہنا تھا کہ میری ساس کو جلد کی ایک ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ ساری رات بے چین رہتی تھی، لیکن ساس علاج کے لیے ہسپتال نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ حکیمی علاج کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے جب میری شادی ہوئی تو وہ ایک دم کروانے والے بابا کے پاس جانے لگی تھی جو ان کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا چکا تھا۔ میرا شوہر تھوڑا سخت طبیعت کا تھا جس سے میری ساس تھوڑا ڈرتی تھی، لیکن چھوٹا بیٹا ان کی ہر بات مانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنی پریشانی بھی بتاتی تھی اور اپنے ساتھ دم کروانے بھی لے جاتی تھی۔ دم والے کا کہنا تھا کہ وہ اس کا دیا تیل استعمال کرے تبھی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دم والے بابا نے کہا تھا کہ نئی نویلی دلہن کے بدن پر یہ تیل لگا کر جب ساس وہ تیل خود کو لگائے گی تب ہی یہ بیماری دور ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میری ساس مجھے وہ باریک کپڑے پہننے کو دیتی۔ باریک کپڑے ساس اس لیے دیتی تھی کہ اس پیر نے ایک باریک اور ہلکے کپڑے پر دم کر کے ساس کو دیا تھا جسے ساس نے میرے لیے سلوا لیا تھا، اور کھانے میں وہ بے ہوشی کی دوا ڈال دیتی تھی جس سے مجھے نیند آنے لگ جاتی تھی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹا مجھے کمرے میں لے جاتے تھے۔ ساس اس پیر کی باتوں میں آ کر یہ تک نہ سوچتی تھی بھلا کسی اور کے جسم پر تیل لگا کر جب ہم اپنے جسم پر لگائیں گے تو اس کے جسم کے جراثیم بھی ہم اپنے جسم پر لے جاتے ہیں، جو کہ علاج نہیں بلکہ بیماری کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ دیور نے بتایا کہ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے مجبور تھا اور اس کا ساتھ دیتا۔ ساس میں بہتری آنے لگی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس پیر بابا کی وجہ سے ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن اصل میں وہ نہیں جانتی تھی کہ دیور نے اس کا ڈاکٹری علاج بھی شروع کیا ہوا ہے۔
وہ اپنی ماں کو بہانے سے کئی چیزوں میں دوا ملا کر کھلا دیتا تھا۔ اسی سے ساس جلد صحت یاب ہو رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ساس کو یہ سب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بہت وہمی ہے، اگر ہم ان کو سب سچ بتا بھی دیتے تو وہ الٹا ہم سے لڑتی، اسی لیے بلائی اسی میں تھی کہ ان کو ایسا کچھ نہ بتایا جاتا۔ مجھے دیور کی بات ٹھیک لگی تھی، میرا شک بھی دور ہو چکا تھا، میں جو غلط سوچتی تھی ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ میرا دیور میری بہت عزت کرتا تھا اور مجھے بہنوں کی طرح ہی مانتا تھا۔ یہ سب تو میرے دماغ کا فطور تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور اپنی ماں کی وجہ سے شرمندہ تھا۔ میں نے بھی اس کو اس بات کے بارے میں نہ بتایا۔ سال بعد ہی میں امید سے ہو چکی تھی۔ اللہ نے مجھے جڑواں بچوں سے نوازا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں بہت خوش تھی۔ ساس بھی اب سارا دن بچوں میں ہی لگی رہتی تھی۔ اب میں بہتر ہو چکی تھی، بغیر سوچے سمجھے کبھی بھی فیصلہ نہ کرے بلکہ پہلے حقیقت جان لیں۔ اگر میں دیور پر الزام لگا دیتی تو سچ سامنے آنے کے بعد مجھے سخت شرمندہ ہونا پڑتا۔ کیا آج بھی لوگ ایسی جھوٹی اور من گھڑت کہانیوں پر یقین کرتے ان پیر باباؤں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں؟ کیا یہ سب واقعی سچ ہوتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔